بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین مائیوں اور بہنوں، آج کے درس کا عنوان ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ جس طرح اپنے وہ والدین کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برتاؤ کریں اور اپنی خالہ کو ماں کی طرح سمجھیں اور ماں کی طرح ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، اور چچا کو بھی باپ کی حیثیت دیتا رہے اور ماموں اور چچا دونوں کی بھی فرما برداری کرتا رہے، یہاں تک کہ اگر رشتہ دار مومن نہ ہوں، کافر ہوں، تب بھی ان سے بہتر تعلقات بنائے رکھے اور ان کا احترام کرتا رہے، چھوٹے پر رحم کرے، بڑوں کی عزت کرے اور بیماروں کی بیمار پرسی کرتا رہے، مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی برتے، اور کوئی حادثہ پیش آئے یا بیمار ہو جائے تو ان کے لیے جا کر ان کو تسلی دیں، اور جو لوگ اس سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں، یعنی رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، تو ویسے لوگوں سے یہ رشتہ جوڑے اور ان کے لیے نرم پہلو اختیار کرے، چاہے وہ لوگ اس پر ظلم کرتے رہیں تب بھی وہ ان سے بہتر تعلقات بنائے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ سورہ نساء کی مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس سے تم سوال کرتے ہو، اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہو، اپنے لیے مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا خیال رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں اور رشتہ داری کا خاص خیال رکھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ ترجمہ، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روشنی میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ایک دوسرے پر رشتہ داروں کا حق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایک دوسری جگہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سورہ محمد کی آیت ہے۔ ترجمہ، تم سے یہ بھی بعید نہیں، یعنی یہ بھی دور کی بات نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت مزاج ایسی ہے کہ اگر اس کو زمین پر حکومت مل جائے تو زمین میں فساد برپا کر دے گا اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالے گا۔ مطلب یہ کہ انسان کو اگر حکومت بھی مل جائے تب بھی وہ نہ زمین پر فساد برپا کرے اور نہ رشتہ داری کو توڑے، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ روم کی آیت ہے۔ ترجمہ، پس قرابت دار یعنی رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو ان کے حقوق دو، یعنی ان کا حق دینا ہے، رشتہ دار کو بھی، مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا، مسکین کا اور مسافر کا حق ادا کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی ایسا کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ بے شک اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے،
احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آدمی سب کے ساتھ انصاف کرے اور احسان کرے اور رشتہ داروں کو دیتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کسی کو شریک نہ بنائیں، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو، یعنی اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور رشتے کا ہمسایہ یعنی رشتہ دار پڑوسی اور دور کے ہمسائے اور پہلو کے ساتھی، مسافر اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اچھا برتاؤ کرنے اور حسن سلوک سے پیش آنے کی اللہ تعالیٰ تاکید فرماتے ہیں۔ دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں کہ اور تقسیم وراثت کے وقت، یعنی کسی آدمی کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، اس وقت اگر غیر وارث رشتہ دار آ جائیں، یعنی وارث نہیں ہو لیکن دور کے رشتہ دار ہیں، اگر آ جائیں، اور اسی طرح یتیم آ جائیں اور مسکین آ جائیں، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو، یعنی جائیداد میں سے ان کو بھی تھوڑا حصہ دینا چاہیے، اور انہیں اچھی بات کہو، یعنی ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنا چاہیے، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اور پھر ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یعنی جس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا الرحمن وہذہ الرحیم شققت لها اسما من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، سنن ابو داود اور سنن ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ رحم یعنی رشتے کو میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، جوڑ لیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ کو بھی رحم کہتے ہیں رشتے کو۔ اللہ تعالیٰ رشتے کو اپنے نام سے جوڑ لیا ہے، جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، یعنی جو رشتے کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ اس کے اندر خوشخبری بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی رشتوں کو جوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جو رشتے کو توڑے گا رشتوں کو تو اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، یعنی کس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امکا ثم امکا ثم امکا ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ، میں کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، اچھا حسن سلوک کروں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ، یعنی اپنی ماں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، یعنی اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ، دوسری مرتبہ بھی فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ، یعنی تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کے ساتھ، یعنی پہلے 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پھر قریب ترین اور قریب رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد جو قریب رشتہ دار ہے یعنی چاچا ماموں، پھر اس کے بعد اور قریب جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے آدمی جنت میں داخل ہوگا؟
اور جہنم سے دور رہے گا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا یعنی اگر تو اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اور نماز قائم کرے گا اور زکوٰۃ دے گا اور صلہ رحمی کرے گا یعنی رشتوں کو جوڑے گا، تو یہ عمل تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اور پھر ماں کی بہن یعنی خالہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا بمنزلۃ الام۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تیری خالہ تیری ماں کے مقام پر ہے، یعنی تیری خالہ کا بھی تیری ماں کے جیسا مرتبہ ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی تو ماں کے جیسا اچھا سلوک کرے۔ اور ایک جگہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم صدقۃ وصلہ۔ سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں مسکین کو خیرات دینا صرف صدقہ ہے، یعنی جو ضرورت مند ہے اس کو خیرات کرنا وہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اگر ہم مسکین کو یعنی ضرورت مند کو خیرات کرتے ہوں تو صرف صدقہ ہے، اور اگر ہم رشتہ دار کو دیتے ہیں تو وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنا بھی ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا سوال کرتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعم صلی امک۔ سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ہاں اپنی ماں کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، حالانکہ وہ ابھی مشرکہ تھیں، ابھی اسلام قبول نہیں کری تھیں، بی بی اسماء کی والدہ، تب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی اسماء کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور اچھا سلوک کرو۔ تو ان قرآنی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاچا اور ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور بڑوں بزرگوں کا ادب کریں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اور ماں باپ کا خاص خیال رکھیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خصوصاً ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور مسکینوں کے ساتھ ضرورت مندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جو آدمی ہم سے رشتہ توڑتا ہے تو اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور یہ وہ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشتہ داری کو جوڑنے کی اور اس کو نبھائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات دور دور تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔